बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर नकवी INN के साथ। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर जिन्होंने हमें इल्म की राह दिखाई। नाज़रीन किराम, आज बड़ा दिलचस्प मौजू है जिस पर मैं गुफ्तगू करने लगा हूँ। बहुत सी इंकिशाफ़ात हैं, बहुत सी बातें हैं जो आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। ये कहानी नुमा है, मैं बिल्कुल कहानी के बतौर आपको सुनाऊँगा, लेकिन ये हमारी तारीख़ का अलमिया है और तारीख़ी हक़ाइक़ इसमें सामने आ रहे हैं। और किसी को नहीं पता एक गुमनाम ख़ातून गुज़िश्ता दिनों एबटाबाद में इंतकाल कर गई और उनकी उम्र थी 106 साल। अभी ख़ातून कौन थी? ये गुमनाम नहीं थी, लेकिन इन्हें गुमनामी की ज़िंदगी गुजारी। ये ख़ातून कौन थी, कैसे वहाँ रहीं, वहाँ की रहने वाली थी कि नहीं रहने वाली थी, इनकी औलाद कितनी थी, वो क्या करती है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा और इसमें बहुत से इंकिशाफ़ात होंगे। लेकिन रिक्वेस्ट यही है कि INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय का इजहार करें। आपकी कीमती राय हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। ये शख्सियत कौन सी थी? हम और आप पाकिस्तान बनने के बाद से अपने पहला वज़ीर आज़म लियाक़त अली ख़ान को गंवाने के बाद, उनके कत्ल के बाद से उनका कातिल ढूंढ रहे हैं। तारीख़ी हक़ाइक़ ये आपको बता रहे हैं कि उसका कातिल जो था उनका, वो सैयद अकबर था, जिसको कोई सैयद अकबर कहता है, कोई सैयद अकबर कहता है, कोई साद अकबर कहता है। ये सारी चीज़ें हैं और उसको मौके पे मार दिया गया था। लेकिन मैंने एक व्लॉग में अपने ये बताया था कि वो कातिल और उसके ख़ानदान जो वाले जो थे, उन्होंने ये मानने से इनकार कर दिया था कि सैयद अकबर कातिल नहीं था, और उन्होंने बाकायदा मुकदमा भी अदालत से लड़ा था और हुकूमत पाकिस्तान ने फिर उसके बच्चों की परवरिश की और उस बच्चों की देखभाल की। अब जो ख़ातून एबटाबाद में मरी वो कौन है? वो ख़ातून बेगम सैयद अकबर हैं, यानी कातिल की बेवा। अब ये कातिल की बेवा वहाँ कैसे रहती थी, कब से थी? कत्ल के बाद जब अदालती कार्रवाई भी हुई, शायद वो दिखावे के लिए हुई, क्योंकि हम तो ये कहते हैं कि इस कत्ल में CIA शामिल है, अमेरिका बहादुर शामिल है। अब ये जो कहानियाँ सामने आ रही है, जिस कहानी को मैं आप तक पहुँचाना चाह रहा हूँ, ये वो हक़ाइक़ हैं। हमारा तारीख़ी अलमिया है कि हम लोग जो है भूल जाते हैं, हम वक्त को गुजार देते हैं और बस हम ये वक्त गुजारी पे आदी हो चुके हैं। हम नहीं देखते कि हमारे बड़ों के साथ क्या हुआ, हमारे पहले वज़ीर आज़म को कत्ल किसने किया, क्यों किया गया, हमारे पहले मुंतखब वज़ीर आज़म को फांसी के तख्ते पे चढ़ाया गया तो क्या वो जायज़ था कि नाजायज़ था, या वो अदालती कत्ल था। हम भूल जाते हैं कि बेनज़ीर भुट्टो शहीद, जो कि पहली पाकिस्तान की ख़ातून वज़ीर आज़म थी, उनको मारा गया तो उसके पीछे क्या हक़ाइक़ थे, कौन लोग थे। हम वक्त के साथ साथ भूल जाते हैं सारी कहानियाँ, और ये कहानी भूलने का मकसद सिर्फ यही होता है कि हम अपनी तारीख़ के साथ जुड़े नहीं रहना चाहते। लेकिन जो कौमें तारीख़ के साथ जुड़े रहती हैं वो बहुत कुछ सीखती हैं। अब ये बेगम सैयद अकबर 106 साल की उम्र गुजारने के बाद एबटाबाद में जाँ बहक हुई, इंतकाल कर गईं। इन्होंने बड़ी लेविश ज़िंदगी गुजारी। इनको एक वहाँ घर अलाट हुआ था बाकायदा कत्ल के बाद इन बेवा साहिबा को, और इनके जो 4 बेटे थे वो साथ इनके रहते थे। इनके 4 बेटे इनके साथ रहते थे, और उन 4 बेटों में से जो एक बेटा इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है, उसकी उम्र भी तकरीबन, जिस वक्त कत्ल हुआ था उस वक्त तकरीबन 8 साल के करीब उसकी उम्र थी। उसका नाम है दिलावर ख़ान। 8 साल वाला जो उस वक्त का दिलावर ख़ान है, इस वक्त तकरीबन 80-88 साल का दिलावर ख़ान है, यानी उसकी भी उम्र बहुत हो चुकी है। वो यहाँ है। बाकी 3 कहाँ हैं? तो आपकी इत्तला के लिए इंकिशाफ ये है कि 3 के तीनों बारी बारी अमेरिका में सेटल हो चुके थे, यानी उनको कर दिया गया था। अब बताएं फिर हम शक क्यों ना करें कि इसमें कत्ल में CIA शामिल है, अमेरिका शामिल है। तो ये सारी बातें सामने आ रही हैं। 3 वहाँ सेटल हो गए, एक यहाँ रहा। बड़ी जदीद सहूलतों के साथ इनको बाकायदा सिक्योरिटी भी दी गई इनको, और सहूलियात भी दी गई, एक बड़ा लेविश घर भी दिया गया, और ये आराम से ज़िंदगी गुजारती थी। जबकि इसकी दूसरी तस्वीर का रुख देखें तो बेगम राना लियाक़त अली ख़ान जो वज़ीर आज़म की बेगम थी, वो उनका क्या हुआ था? उनकी जो पेंशन थी वज़ीर आज़म की, वो भी हुकूमत पाकिस्तान ने बंद कर दी थी। इसका क्या मतलब? इसका मतलब कोई ख़ास हाथ जो था उसमें इन्वॉल्व था, मुलव्वस था, लिहाजा ये काम हुआ। अब ये मोहतरमा जो बेवा साहबा थीं, जो कातिल की बेवा कहलाई थीं या नहीं थीं, ये तो अल्लाह जानता है, लेकिन जो कहलाएं, जो सैयद अकबर जो जलसा गाह में मौके पर मार दिया गया,
وہ اس کی بیوہ کے لیے یہ سہولیات دی گئیں کہ ایک اچھا سا گھر اسے دیا گیا، ایبٹ آباد میں اس نے زندگی گزاری اور اس کے سیکورٹی گارڈ بھی رکھے گئے۔ پھر کیا ہوا کہ محترمہ نے انہی سیکورٹی گارڈ میں سے ایک کا انتخاب کر لیا اور اس کا نام تھا بدل زمان خان، یعنی سیکورٹی گارڈ بدل زمان خان کی یہ دوسری بیوی بن گئی۔ پھر ان سے مزید بچے ہوئے، 4 بیٹے اور 3 بیٹیاں ہوئیں اور انہوں نے بھی اچھی زندگیاں گزاریں۔ پھر بدل زمان خان صاحب جو تھے ان کی جب صورتحال بہتر ہوئی تو وہ تقریباً شادی کے فوراً بعد ہی افغانستان انہوں نے جانا شروع کر دیا، آنا جانا۔ پھر جانے کے بعد پھر 8 سال وہ افغانستان میں ہی مقیم رہے۔ جب واپس آئے اور ان سے دوستوں نے پوچھا کہ بھئی آپ اتنے سال غائب رہے، بیگم یہاں، بچے یہاں، سب کچھ یہاں، تو آپ یہ کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگے میری وہاں زمینیں ہیں، آبائی زمینیں، اس کی دیکھ بھال کے لیے میں وہاں جاتا رہا ہوں اور اب میں بچوں کو بھی لے کے جاؤں گا۔ پھر وہ بیگم کو بھی لے کے گئے، بچوں کو بھی لے کے گئے، سیر تفریح ہوتی رہی، لیکن ان کی زندگی جو تھی بڑی خوشحال تھی، بڑی یادگار قسم کی تھی اور انہوں نے بڑی اچھی زندگی گزاری۔ آج اس ساری سہولیات کے بعد بھی قاتل کی بیگم جو ہے 106 سال کی بڑی طویل عمر گزاری انہوں نے اور وہ دنیا سے چلی گئیں۔ بچے جو ہے امریکہ میں سیٹل ہیں۔ یہ جو بدل زمان خان صاحب یہ ایبٹ آباد میں، دلاور خان صاحب جو ہیں وہ بھی وہاں پہ ایک جگہ ہے شملہ ہل بانڈا املوک، وہاں پہ ان کا گھر ہے، وہاں پہ وہ بھی ٹھیک ہیں، خوشحال ہیں ماشاءاللہ۔ اب یہ سب جو ہے دیکھ بھال جو تھی سرکاری سطح پر بھی ان کو سہولیات تھیں، ان کی دیکھ بھال بھی کی گئی، ان کا خیال بھی رکھا گیا ان کو کہ اب اگر اس کہانی کو دیکھ کے آپ یہ اندازہ لگائیں کہ ہم کن سازشوں کا شکار ہوتے رہے ہیں بحیثیت پاکستانی، کہ ہمارے 3 وزیر اعظم جو ہیں وہ مارے گئے کسی بھی انداز میں، تو اگر آپ ذوالفقار علی بھٹو کی بات کریں گے تو اس وقت بھی دیکھیں گے تو اس میں بھی جب اسلامک کانفرنس ہوئی تھی تو اس کے بعد جو اعلامیہ جاری ہوا تھا جس میں اسلامک بینکنگ کی بات کی گئی تھی، اسلامی چیمبر آف کامرس کی بات کی گئی تھی، تو یہ ساری باتیں اور ایک تیسری دنیا کی بات کی گئی تھی اور اس کی قیادت کی بات کی گئی تھی، فخر ایشیا کی بات کی گئی تھی، تو اس وقت بھی امریکہ بہادر کو یہ بات اچھی نہیں لگی تھی، لہٰذا اس کا انہوں نے ازالہ کیا اور اس کو کسی نہ کسی انداز میں سازش کے تحت ایک آمرانہ دور میں پھانسی کے تختے تک پہنچا دیا۔ اب ان کے بعد دیکھیں ایک وزیر اعظم جو پہلا تھا پاکستان کا تاریخ کا پہلا وزیر اعظم لیاقت علی خان، دوسرا وزیر اعظم جو پاکستان کا پہلا منتخب وزیر اعظم تھا، لاکھ اختلاف ہو منتخب وزیر اعظم تھا، اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے، وہ بھی پھانسی کے تختے پہ چڑھ گیا۔ تیسرا وزیر اعظم جو پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم تھیں، اسلامی دنیا کی پہلی وزیر اعظم تھیں اور وہ بھی ایک سازش کا شکار ہو کے مار دی گئی۔ یعنی ہمارے ارد گرد جو ہے وہ ہمیشہ سے یہ جال چلتا رہا ہے۔ آج جب یہ خاتون دنیا سے گئی ہیں 106 سال کی عمر میں، تو ہمیں یاد تو آتا ہے نا، ہم تاریخ کو اور آگ جب دیکھتے ہیں تو ہمارے باقی جو لوگ تھے ان کے ساتھ کیا ہوا، تو آخر ان کو وی آئی پی پروٹوکول کیوں ملا، ان کے بچوں کو وی آئی پی پروٹوکول کیوں ملا، ان کے بچے امریکہ میں سیٹل کیسے ہو گئے، کیا ہوا، کون سے ان کو پیسے ملے، ان کی دیکھ بھال کی گئی، ان کو وظیفہ دیا گیا، ان کی تعلیم کے اخراجات دیے گئے، تو کس بیس پہ دیے گئے؟ اسی بیس پہ دیے گئے، کوئی خدمت انجام دی گئی یا یہ ثابت ہو گیا کہ ناجائز مارا گیا سعد اکبر؟ جو کچھ بھی تھا اس کا ازالہ لوگوں نے کیا، ذمہ داروں نے۔ اسی طرح بے نظیر کے قاتل نہیں پکڑے گئے، اسی طرح جو معاملات ہیں وہ سارے پاکستان پیپلز پارٹی کا دور بھی آیا، تب بھی جو عدالتی قتل تھا اس کے بارے میں کوئی بات چیت نہیں، اس لیے کہ ہم وقت گزاری چاہتے ہیں۔ تو یہ معاملہ جو ہے اس لیے کہ میں بتا دوں آپ کو کہ دیکھیں سعد اکبر کی بیوی ایک قاتل کی بیوی، بظاہر تو تاریخ میں وہی ہے، ہم اس میں اصل حقائق کیا ہیں کیا نہیں ہیں یہ تو بہت تحقیقی کام ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ایک قاتل کی بیوی جو تاریخی انداز میں قاتل کہلایا سعد اکبر، اس کی بیوی کو کتنا پروٹوکول ملا، اس کے بچوں کے ساتھ کیا سلوک ہوا، اس کے بچوں نے کتنی خوشحالی گزاری، اور حکومت نے ایک سابق وزیر اعظم کی بیوہ کے ساتھ کیا سلوک کیا، وہ بھی آپ کے سامنے۔ یہ ہمارے ادوار ہیں، یہ ہماری تاریخ ہے، یہ ہمارے حقائق ہیں، اور ان سے ہم کہاں تک منہ چرائیں گے؟ دیکھیں ترقی اور خوشحالی کے لیے اور قوم بنانے کے لیے، ایک مضبوط قوم بنانے کے لیے، مملکت کو استحکام دینے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی ماضی پر بھی نظر رکھیں، مستقبل کی بھی فکر کریں، اور حال میں بھی کچھ ایسے کام کر جائیں جس سے استحکام پاکستان ممکن ہو۔ اللہ کرے کہ یہ معاملات چلتے رہے، جمہوری انداز میں آگے بڑھتی رہے، ہم ایک دوسرے پہ
الزام بازی کی بجائے ہم مثبت اقدام کرنے کی باتیں کریں، اور ایک دوسرے کی اگر جب ہار جائیں تو شکست تسلیم کریں، جیت جائیں تو دوسرے برداشت کریں، اور ہم جو یہاں منصوبہ بندی کریں وہ مملکت کے اور مملکت میں بسنے والوں کے حوالے سے کریں، اور ہم انٹرنیشنل سازشوں کا بھی شکار نہ ہوں، ان کا بھی خیال رکھیں کہ کس انداز میں ہمارے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے، کیا نہیں کیا ہے۔ اگر ہم ماضی پر نظر نہیں دوڑائیں گے، اگر ہم ماضی کے اوراق کو نہیں دیکھیں گے تو ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ سید اکبر کون تھا، سید اکبر مارا کیوں گیا، سید اکبر کی اولاد کہاں گئی، سید اکبر کی بیوہ کے ساتھ کیا ہوا، یا سابق وزیر اعظم کے بیوہ کے ساتھ کیا سلوک ہوا۔ یہ ساری چیزیں جبھی ہوگی جب ہم تاریخ پر نظر رکھیں گے، اور ایک پاکستانی کی حیثیت سے، ایک ذمہ دار پاکستانی کی حیثیت سے، ایک شہری کی حیثیت سے، ایک ذمہ دار شہری کی حیثیت سے ہمارا اور آپ کا یہ فرض ہے کہ ہم ان چیزوں پہ نگاہ رکھیں، اس لیے کہ مملکت پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان قائم رہنے کے لیے بنا ہے۔ الحمدللہ آج پاکستان جو ہے نامساعد حالات میں بھی دنیا کی ایک ایٹمی طاقت ہے، اسلامی دنیا کی پہلی طاقت ہے، تو اسے رہنے کے لیے، اسے قائم رکھنے کے لیے، اس کو استحکام دینے کے لیے میری اور آپ کی ذمہ داری بھی ہے، حکومتوں کی ذمہ داری بھی ہے، اور سیاستدانوں کی بھی ذمہ داری ہے، اور ضرورت یہ ہے کہ سیاسی نظام کو آگے چلانے کے لیے جو سیاست کا بنیادی نقطہ ہے اس پہ ہم قائم دائم رہیں، رواداری اور برداشت۔ اللہ کرے کہ ہمارے سیاستدانوں میں یہ رواداری اور برداشت پیدا ہو، اور ہم صرف اور صرف پاکستانی بنیں، بی پاکستانی، بائی پاکستانی، پاکستان کی فکر کریں، پاکستان کو آگے بڑھانے کی بات کریں، چاہے ہم کسی بھی منصب پہ ہیں۔ چھوٹی سی نیکی یہ ہوتی ہے، نیکی چھوٹی نیکی بھی ہوتی ہے، بڑی نیکی بھی ہوتی ہے، نیکی نیکی ہوتی ہے اور بدی بدی ہوتی ہے۔ اس کا فرق اگر ہم لوگوں کو پتہ لگ جائے تو ہم بہترین پاکستانی بن سکتے ہیں۔ ایک انسان کی حیثیت سے، ایک پاکستانی کی حیثیت سے میں نے یہ پیغام آپ تک پہنچایا، اور آپ کو ایک بات بتائی، ایک پوشیدہ باب کھول کے آپ کو دکھایا کہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں جس کا حق ہے اسے حق نہیں دیا جاتا، جو ناحق ہے اس کے لیے ہم پذیرائی کرتے ہیں، اس کی فکر کرتے ہیں، اس کی ہم دیکھ بھال کرتے ہیں، اس کی نگہداشت کرتے ہیں، تو یہ دوگلی پالیسی جو ہے نہیں چلے گی۔ کیوں؟ مملکت کے لیے اس قسم کی دوگلی پالیسیاں جو ہیں وہ نقصان دہ ہوتی ہیں۔ آج اتنا ہی، اسی درخواست کے ساتھ KNN کو آپ سبسکرائب کریں، نئی سے نئی باتیں میں آپ تک پہنچاتا رہوں، تاریخ کے حوالے سے بھی، سیاسی حوالوں سے بھی مختلف انداز میں بات پہنچاؤں۔ میرا مقصد عید نہیں، نہ تعریف ہے کسی کی، میرا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ مملکت کے لیے کوئی کام کیا جا سکے اور ایک دوسرے کو ہم حقائق سے آگاہی دے سکیں۔ تو یقینی بات ہے آپ کا ساتھ مجھے حاصل رہے گا۔ سدا سلامت رہیں، پاکستان ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن رہے، بلکہ کامیاب ہو۔ اللہ نگہبان۔